جھوٹے ہوئے تمام کے تمام جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے اس دنیا کے اندر بھیج دیجئے، نعمل صالحا ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم نیکی کا کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل وہ تمام کے تمام کام چھوڑ دیں گے جو ہم دنیا کے اندر کر رہے تھے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا سمعوا لہا شہیقا، جہنمی لوگ جہنم کی خطرناک چیخ و پکار کو سنیں گے، وہی تفور، اس حال میں کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوگا کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ جائے، تتر بتر ہو جائے۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر، اور اس جہنم میں جب جب کسی جماعت یا کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، جب جہنم میں کسی جماعت کو ڈالا جائے گا، سالہم خزنتها، جہنم کے جو خزانچی ہوں گے، داروغہ ہوں گے، وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، اے وہ لوگوں جو جہنم میں آئے ہو، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا تمہیں اللہ کا عذاب سے خوف دلانے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس جہنم کا بیان کرنے والا کوئی نہیں آیا؟ کیا تمہیں دنیا کے اندر کبھی جہنم کے عذاب سے ڈرایا نہیں گیا ہے، دھمکایا نہیں گیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ جہنمی لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، تمام کی تمام جہنمی ایک زبان ہو کر کے، بیک زبان ہو کر کے جواب دیں گے قالوا بلا بلا۔ قرآن مجید کے الفاظ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قالوا بلا، تمام کے تمام جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ضرور بھی ضرور، بلا ہمارے پاس جہنم سے ڈرانے والے بھی آئے، جہنم سے خوف دلانے والے بھی آئے۔ قالوا بلا، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کذبنا، ہم لوگوں نے ان تمام کے تمام ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا، جو بھی جہنم کے بارے میں ہمارے سامنے بیان کرتے، ان تمام کے تمام لوگوں کی باتوں کو ہم نے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے یہ نڈر ہو کر کے کہا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کوئی جنت اور جہنم تیار ہی نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ہم نے نبیوں کو کہہ دیا، رسول کو کہہ دیا، جہنم سے ڈرانے والوں کو کہہ دیا، تم ہی لوگ گمراہی میں ہو، تم ہی لوگ پتھرست ہو، تم ہی لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہو۔ ہم نے ان تمام کے تمام انبیاء، رسولوں اور تمام کے تمام علماء کرام اور تمام کے تمام گیانی جو ہمارے سامنے جہنم کے بارے میں بیان کر رہے تھے، ان تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے جھٹلا دیا۔ کہہ رہے یہ کیا بک رہے ہو تم لوگ؟ جنت اور جہنم، جہنم ایسی ہوگی ویسی ہوگی، جہنم کا عذاب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جہنم کی سزا خطرناک ہوگی، یہ کیا بک رہے ہوئے؟ کچھ نہیں ہے، یہ جنت جہنم سب کیا ہے؟ کالپنک کہانی ہے، یہ تمہارے امیجنیشن ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، تمام کے تمام لوگ اب افسوس کے مارے دکھ کا ظاہر کرتے ہوئے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ہائے افسوس اگر ہم نے ان کی باتیں سن لی ہوتی،
او ناقل، یا ہم نے عقل کو کام میں لایا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی، عقل کو اگر کام میں لگایا ہوتا، آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا، جہنمی نہ بننا پڑتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی جب جہنمی تمام کے تمام لوگ اپنے اپرادھ کو سویکار کر لیں گے، اپنے جرم کو جب مان لیں گے، اپنے گناہوں کو جب اقرار کر لیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوری ہے جہنمیوں کے لیے، بربادی ہے جہنمیوں کے لیے۔ جاؤ اب جہنمیوں کو پکڑو اور پکڑ کر کے جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو، جہنم کا مزہ وہ چکھے جس جہنم کا انکار کیا جا رہا تھا، جس جہنم کو اسویکار کیا جا رہا تھا، جس جہنم کو کالپنک کہانی کہا جا رہا تھا، آج اس کا مزہ یہ چکھے، آج اس کی سزا یہ برداشت کرے۔ ڈالو جہنم میں، پکڑو اور ڈالو جہنم میں۔ دوری ہے تمام کے تمام جہنمیوں کے لیے۔ یہ جہنم بڑا ہی خطرناک ہے، ایسا لگے گا کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ جائے، تتر بتر ہو جائے۔ جہنم کے اندر ایک الگ ہی جوش اور ولولہ ہوگا، جہنم چاہے گی کہ جو بھی جہنمی ہے وہ ہمارے اندر آ جائے اور میں اسے دبوچ لوں، ایسا لگے گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کتنا خطرناک جہنم کے کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگام اور ایک لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے۔ اب اندازہ کیجئے، میں یہ مسلمانوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہے جو ان تمام چیزوں کا انکار کرے، جھٹلائے۔ ایک جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگام اور ایک لگام کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 فرشتے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ جہنم کتنا خطرناک ہوگا۔ اس جہنم کا عذاب ہم اور آپ برداشت کر لیں گے؟ کیا ہمارے لیے یہ قابل برداشت عذاب ہے، سزا ہے؟ نہیں ہے۔ کتنا خطرناک جہنم ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2807 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یوتا بیانا من اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار سبغا ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط قال واللہ لا یا رب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، جس نے دنیا کے اندر کوئی پریشانی نہیں اٹھائی ہوگی، اس کی زندگی میں جیون میں کوئی مصیبت نہیں آئی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں صرف ایک ڈبکی لگایا جائے گا، فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبَغًا، جہنم میں ایک ڈبکی لگایا جائے گا۔ ایک ڈبکی لگانے کے بعد اس آدمی کو نکالا جائے گا۔ اب پوچھا جائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے سنتان، اے آدم کے اولاد، بتاؤ تو صحیح، هل رأیت خیرا قط، کیا تم نے دنیا میں کبھی بھلائی کا منہ بھی دیکھا ہے؟ هل مر بک نعیم قط، کیا تم نے کبھی دنیا کے اندر عیش و آرام کو بھی دیکھا ہے؟ وہ بندہ کہے گا لا واللہ یا رب، نہیں اے اللہ، اے میرے رب، میں دنیا میں 60 سالہ زندگی یا 70 سالہ یا 100 سالہ زندگی تھی، میں نے کبھی بھی عیش و آرام کو نہیں دیکھا، کبھی میری زندگی میں سکھ اور چین نہیں تھا۔ ایک بار صرف جہنم میں ڈبکی لگا کر کے نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا کبھی تمہاری زندگی میں سکھ اور شانتی تھی؟ کبھی عیش و آرام تمہیں ملا؟ جواب دے گا کہ نہیں۔ کتنا خطرناک جہنم، ایک ڈبکی لگانے کے بعد نکالا جائے گا، دنیا کے تمام عیش و آرام کو اپنے ذہن و دماغ سے ختم، ذہن و دماغ میں کچھ عیش و آرام کے بارے میں کوئی یادداشت ہی نہیں رہے گی کہ مجھے دنیا میں کبھی
عیش و آرام ملا، دنیا میں کبھی شانتی ملی، دنیا میں کبھی سکھ اور چین ملا، وہ آدمی جو دنیا میں پوری زندگی شانتی اور سکھ چین اور عیش و آرام میں اپنی جیون کو بتایا، ایسا آدمی کہے گا کہ نہیں اے میرے رب، میں نے کبھی سکھ اور چین کا منہ ہی نہیں دیکھا دنیا کے اندر۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم کہ دنیا کے تمام سکھ چین، تمام کے تمام عیش و آرام کو انسان بھلا دے گا ایک بار ڈبکی لگانے کی وجہ سے۔ اتنا خطرناک جہنم ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ جہنم اتنا خطرناک ہوگا کہ سب سے کمتر، سب سے ہلکی سزا جسے دیا جا رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جس کو سب سے کمتر اور سب سے ہلکی سزا دے گا، وہ سوچے گا کہ میرے اوپر سب سے بڑا عذاب آ رہا ہے، سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 213، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا من لہو شراکان، من لہو نعلان و شراکان من نار یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاہونہم عذابا۔ صحیح مسلم کی پوری روایت ہے، حدیث نمبر 213، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ سب سے کمتر اور سب سے ہلکی سزا جسے دیا جا رہا ہوگا، اسے کون سا عذاب اور کس طرح کی سزا دی جا رہی ہوگی کہ اس کے پیر میں نعلان و شراکان، دو جوتیاں اور دو تسمہ جو جوتی کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ موزہ وغیرہ کچھ پہنا دیا جائے گا جوتیوں کے ساتھ، من نار جہنم کی دو جوتیاں پہنا دی جائے گی، اور اس دو جوتیوں کو پہنانے کی وجہ سے یغلی منہما دماغہ، حدیث کے الفاظ ہیں یغلی منہما دماغہ، جوتیوں کی وجہ سے، تسمہ کی وجہ سے پورا دماغ کھول رہا ہوگا، ٹک بک کر کے کھول رہا ہوگا۔ آگ پر جب ہم پانی وغیرہ کو دیتے ہیں چاول پکانے کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے، گرم پانی کرنے کے لیے، جب پانی کھولتا ہے، جوش مارتا ہے، اسی طرح سے یہ دماغ جوش مار رہا ہوگا، اور وہ سوچے گا کہ مجھے ہی سب سے خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، مجھ سے خطرناک سزا کسی کو نہیں دی جا رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ اسے لوگوں میں سب سے ہلکی سزا دی جا رہی ہوگی۔ تو سب سے خطرناک سزا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہے جہنم۔ کیا اس جہنم کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے، جو اب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اب بھی ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں، اب بھی ہم اشلیل چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب بھی ہم حلال کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، حرام کمائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ایسے عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے؟ اور ہر ایک کا حشر یہی ہونا ہے اللہ کے پاس جا کر کے، اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36 اور 37 اٹھا کر کے دیکھیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، لہم نار جہنم، ایسے تمام کے تمام لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ایسا نہیں ہوگا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن عذاب دینے کے بعد، 2 دن عذاب دینے کے بعد، 1 مہینہ عذاب دینے کے بعد، یا 1 سال عذاب دینے کے بعد اسے موت دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا، اسے موت بھی نہیں آئے گی، اور ولا یخفف عنہم من عذابها، اور اس کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔
موت بھی نہیں آئے گی کہ ایک بار عذاب کو برداشت کرنے کے بعد موت آ جائے، آرام مل جائے، شانتی مل جائے۔ جیسے ہم اس دنیا کے اندر اپنے ذہن و دماغ کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کوئی آدمی اگر تکلیف میں ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی موت ہو جائے اسے چین مل جائے گا، شانتی مل جائے گی۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، موت دے دی جائے اور اسے آرام مل جائے، چین مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ایسا فیصلہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ اسے موت آ جائے۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور اس کے عذاب کو کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے اسی طرح ہم ہر ایک کافر کو عذاب دیں گے، ہر ایک انکار کرنے والوں کو ہم سزا دیں گے۔ آگے بیان ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا، عذاب پر عذاب دیا جا رہا ہوگا، سزا پر سزا دی جا رہی ہوگی، تمام کے تمام جہنمی چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیختے ہوئے تمام کے تمام جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دیجئے، ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیجئے، نعمل صالحا، ہم اچھے اعمال کریں گے، ہم نیکی کا کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ تمام کے تمام کام چھوڑ دیں گے جو ہم دنیا کے اندر کر رہے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تھے، ہم سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہے تھے، ہم حرام کمائی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ہم عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ تمام کے تمام کام سے ہم دور ہو جائیں گے۔ نعمل صالحا، اچھے اعمال کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے اولم نعمرکم، اے وہ فلا بندہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں دنیا میں جا کر کے اچھے اعمال کروں گا، اولم نعمرکم، کیا میں نے تم لوگوں کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تم لوگوں کو سمے نہیں دیا تھا؟ میں نے تمہیں 60 سالہ زندگی عطا کیا تھا، 70 سالہ زندگی عطا کیا تھا۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ عمر تمہارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی، اچھے اعمال کرنے کے لیے کافی تھی، تم لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تمہارے پاس رسول بھی آیا، نبی بھی آیا، بڑے بڑے علماء کرام بھی تمہارے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی، لیکن تم لوگوں نے ایک نہ مانی۔ فذوقوا، آج اس عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سہایتا کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج چیخو چلاؤ، جو بھی کرو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کے بدلے خون نکلنے لگ جائے، آج موقع نہیں دیا جائے گا، آج مہلت نہیں دی جائے گی، تمہیں عمر دی گئی تھی۔ قرآن مجید کے میں آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا، اولم نعمرکم، کیا میں نے تم لوگوں کو عمر نہیں دی تھی؟ سمے نہیں دیا تھا، وقت نہیں دیا تھا؟ وقت دیا تھا، تم لوگوں نے کام میں نہیں لگایا، تم لوگوں نے اس وقت کو کام میں نہیں لگایا۔ اب چیخنے سے، چلانے سے، رونے سے، گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جہنم بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو دوستوں، اس لیے یہ جہنم ہم برداشت کر لیں، یہ ہمارے برداشت کے قابل نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم ٹھوکر مارے، ان تمام چیزوں کو ہم لات مارے، ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کرے جو چیزیں، جو کام ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ دیکھیے جہنمیوں کا کھانا کتنا خطرناک کھانا، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 43 44 45 46، ان آیتوں کو اٹھا کر کے آپ دیکھیے، پتہ چلے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ ان شجرۃ الزقوم، جہنمیوں کو زقوم کے درخت سے پھل دیا جائے گا۔ ہم نے بہت ساری جگہ یہ سنا ہے، زقوم نامی ایک پھل دیا جائے گا، طعام الاثیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔
जिन लोगों ने दुनिया के अंदर गुनाह पर गुनाह किया है, अल्लाह का काम ना किया, शरीयत का काम ना किया, तो आमुल असीम गुनाहगारों का ये खाना होगा। और ये खाना कितना खतरनाक होगा। कल मुहले यगली फिल बुतून, ये तिलछट की तरह, तांबे की तरह पेट के अंदर खौल रहा होगा। कगलील हमीम, जिस तरह गर्म पानी खौलता है, गर्म पानी जिस तरह खौलता है, पेट के अंदर ये खौल रहा होगा। आराम नहीं मिलेगा। खाना हम क्यों खाते हैं? भूख मिटती है। खाना हम खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य बनता है, हेल्थ सही रहता है, हमें ताकत मिलती है। लेकिन ये जहन्नमियों का खाना होगा, शजरे ज़क़ूम, ज़क़ूम के दरख्त का फल, ये गुनाहगारों का खाना होगा और पेट के अंदर खौल रहा होगा। कहीं तो बयान किया गया है कि गले के अंदर ही अटक जाएगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। ये खतरनाक अजाब जहन्नमियों को लिया जाएगा। इसी तरह आप सूरह हक़ का सूरह नंबर 69 उठा करके देखें, आयत नंबर गालिबन 35-36 इन आयतों को आप उठा करके देखें, आपको पता चलेगा। सूरह हक़ के अंदर भी बयान किया गया है, फलैसा लहुमुल यौमा हाहुना हमीम वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। आज के दिन जो भी चिल्लाए, जो भी चीखे, रोए, गिड़गिड़ाए, फलैसा लहुमुल यौमा हाहुना हमीम, आज के दिन जहन्नमियों का कोई मददगार ना होगा। आज के दिन जहन्नमियों की कोई मदद करने वाला ना होगा, कोई दोस्त ना होगा, कोई अहबाब ना होगा जो जहन्नमियों की कोई मदद कर दे। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और जहन्नमियों का खाना पीप के सिवा कुछ ना होगा। जहन्नमियों को पीप खाने के तौर पर दिया जाएगा। जो पीप इंसान के बदन के अंदर फोड़ा होता है, घाव होता है, जख्म होता है, उससे जो पीप निकलता है, ऐसा पीप जहन्नमियों को दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि दुनिया की जो पीपे और जहन्नम की पीपे दोनों बराबर है। नहीं नहीं, दुनिया के इंसान के बदन से जो पीप निकलता है ये और जहन्नम की जो पीप है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, जमीन और आसमान का फर्क है। उसकी बदबू ही कुछ अलग होगी, वो अलग ही कुछ पीप होगी। ऐसी पीप जहन्नमियों को खाने के तौर पर दिया जाएगा। आप उठाइए सूरह गाशिया, सूरह नंबर 88, सूरह नंबर 88 आयत नंबर 6 और 7 उठा करके देखिए। लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को जो खाना मिलेगा सिवाय कांटेदार खाना के सिवा कोई खाना ना मिलेगा। जो सूरह दुखान के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया है, उसी की तायीद होती है, शायद से उसी की सपोर्ट होती है। वहां बयान किया गया है ज़क़ूम का फल दिया जाएगा और वो ज़क़ूम का फल कांटादार होगा। सूरह गाशिया के अंदर भी वो बयान किया गया, जहन्नमियों का जो खाना होगा कांटादार खाना होगा। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो खाना ना इंसान को हेल्दी बनाएगा, ना इंसान को स्वास्थ्यवान बनाएगा और ना इंसान की भूख ही को मिटाएगा। मैंने कहा ना, खाना की कई एक रीजन होती है। हम खाना खाते हैं, भूख मिटती है या हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, ताकत हमें मिलती है। लेकिन ये खाना ना इंसान को मोटा करेगा, हेल्दी बनाएगा और ना ये खाना इंसान की भूख ही को मिटाएगा। तो ये खतरनाक जहन्नम है मेरे भाइयों और दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें जहन्नम के ताल्लुक से बयान किया गया है। तो ऐसी जहन्नम, खतरनाक जहन्नम, भयंकर जहन्नम, क्या इस जहन्नम के अजाब को हम बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने आप के अंदर परिवर्तन लाए, तब्दीली लाए, चेंजिंग लाए, गुनाहों को अपने से दूर करने की कोशिश करें। हर इंसान गलती करने वाला है, खताकार है, गलती हो जाती है, लेकिन तौबा का रास्ता इख्तियार कीजिए, इस्तिग़फ़ार का रास्ता इख्तियार कीजिए। आए अल्लाह के दरबार में और गुनाह करते वक्त जरा जहन्नम को याद कर लीजिए। आप गुनाह नहीं कर सकते। गुनाह करते वक्त हमेशा ज़हन और दिमाग में जहन्नम को रखिए। आप गुनाह नहीं कर सकते, आपसे गुनाह नहीं हो सकता। जाते हुए भी आप अपने आप को वापस कर लेंगे अगर जहन्नम को अपने ज़हन और दिमाग में तस्वीर की तरह अपने सामने रखेंगे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम
تمام کے تمام گناہ، تمام کے تمام اپرادھ، تمام کے تمام جرائم اور تمام کے تمام وہ کام جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو ہم کو دور رکھے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم ہم سے دور رہے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے۔